أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ یاسین شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ نعمتیں اور بے شمار رزق اور انعامات سے نوازا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی اور آخرت کے خاص اپنا فضل و کرم جو ہے وہ بھی ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کل کے سبق میں ہم نے جو سورہ فاتر کی آخری کچھ آیات پڑھی تھیں یا سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں. سورہ فاتر کی آیت نمبر 38 سے آنورڈ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کے راز. وہی ایسا ہے کہ جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، یا جس نے تم کو زمین میں خلیفہ یا نشین مقرر کیا. سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے. آپ کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو ذرا بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو. یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا جز یا زمین میں کیا پیدا کیا، یا ان کا آسمانوں میں کچھ شریک ساجہ یا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی کہ اس کی دلیل پر وہ قائم ہوں. بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں. یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جو ان کو تھام سکے. وہ بہت حلیم اور غفور ہے. اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے. پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا. دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، یا دنیا میں تکبر کرنے کی وجہ سے، اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال تو ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے. سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہے جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی ٹلتا ہوا نہ پائیں گے. اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں.
وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اور آخری آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 45، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب گرفت فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین، ایک مقررہ وقت تک مہلت دے رہا ہے۔ سو جب ان کی وہ میعاد آپ پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ یہ سورہ فاطر کی آخری آیات تھیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین کو توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ قیامت کے بارے میں بار بار وارننگ اور بار بار انذار جو ہے، بار بار ان کے بارے میں تنبیہات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی مختلف انداز میں۔ مختلف اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہے، ماضی کی، مستقبل کے بارے میں خبریں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں وہ ذکر کی کفار کو، مشرکین کو، خاص کر ان کو اس بات پر واضح کرنے کے لیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے، اور تمہارا مستقبل جو ہے تمہارے آج کے عمل کے ساتھ اور ایمان اور عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں سے جو اکثر ہیں، جن کو ایمان نہیں لانا تھا، وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے بس ڈٹے رہے کفر کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کے بہت سارے انجام جو ہیں ان کا بھی اشارہ ہمیں سورہ فاطر میں ملتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، سورہ یاسین۔ اللہ کا نام لے کر ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اس اللہ کی اس خاص دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں مدد فراہم کرے، اس کو سمجھنے میں، اور اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ اس میں چھپے ہوئے جو نصیحتیں ہیں ان کو اپنانے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ یاسین، یہ سورہ اس قرآن مجید کی جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ 36 نمبر پر 36 نمبر پر سورہ آتی ہے، اور قرآن کی جو ترتیب نزولی ہے، جو کرونولوجیکل آرڈر ہے، جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 41 ہے، 41۔ یہ ایک مکی سورہ ہے، مکی سورہ یعنی مکہ کے پیریڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس میں ٹوٹل 5 رکوع ہیں اور 83 آیات ہیں۔ 5 رکوع اور 83 آیات پر مشتمل یہ مکی سورہ یاسین۔ زمانہ کے نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ جو ہے یہ یا تو مکہ کا جو آخری دور ہے اس کی ہے، بالکل آخر کے دور کی ہے، یا متوسط یعنی درمیانہ دور جو ہے اس دور کی ہے، یعنی تقریباً سنہ نبوی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 7 8 9 10 11 ہجری یا اس کے قریب قریب، یا آخری مکہ کا دور جو ہے اس کے قریب قریب کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے جو موضوع ہیں ان کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یاسین، اسی سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں یاسین کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ یاسین مقرر کیا گیا۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑی صورتوں میں ان کا نام جو ہے صرف ان کی پہچان کے لیے ہوتا ہے، اس کے سارے موضوعات جو ہیں ان کو کور نہیں کرتا، تو لہٰذا اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کا نام جو ہے وہ یاسین مطلب رکھا گیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یاسین، سورہ یاسین کے بارے میں بہت ساری روایات جو ہیں وہ مختلف انداز میں کوٹ کی جاتی ہیں اس کی فضیلت کے لیے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، جس میں مشہور جو روایات یا مشہور جو اقوال جن کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے، اور جس طرح سے ایک مرکزی حیثیت دل کو انسان کے جسم میں حاصل ہوتی ہے، اسی طرح سے قرآن مجید میں یہ سورہ یاسین کو ایک مرکزی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے، دل کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کچھ روایت کوٹ کی جاتی ہے کہ جو قریب المرگ انسان ہے کوئی، تو اس کے اوپر اگر سورہ یاسین جو ہے وہ تلاوت کی جائے
تو اس سے اس کی موت جو ہے وہ سہل ہو جاتی ہے۔ یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے 10 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ مختلف طرح کی روایات جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہیں اکثر، لیکن یہ ساری کی ساری روایات جو ہیں جو وہ ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حدیث کوئی بھی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں وہ روایات جو اس کے ساتھ منسوب یا اس سے متعلقہ ذکر کی جاتی ہیں، ان کی صحت جو ہے کوئی صحت مند حدیث یا صحت مند روایت نہیں ہے، سب ضعیف ہیں۔ لہذا ان کے اوپر اعتقاد کرنا اور ان کے اوپر یقین کامل کرنا یا اس کے مطابق اپنا کوئی عقیدہ جو ہے وہ بنا لینا اپنے ذہنوں میں، وہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا موضوع جو ہے، موضوع تو وہی ہے، توحید اور رسالت اور قیامت کے بارے میں احوال، جیسا کہ پچھلی مکی صورتوں میں ہمیں ملتا ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں توحید اور رسالت اور خاص کر قیامت کے بارے میں بہت ہی پر اثر انداز میں، بہت ہی حکمت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے یا اس انداز میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ دلوں کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتی ہے، دلوں کے اوپر بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے موضوعات کے اعتبار سے اور اپنی حکمت کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت با اثر سورہ جو ہے نا وہ مانی جا سکتی ہے یا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یاسین جو ہے، اس کے بارے میں مختلف جو یاسین جو نام ہے اس سورہ مبارکہ کا، یا اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت جو ہے جو ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ تو حروف مقطعات ہیں، لیکن کچھ مفسرین یا کچھ لوگ جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ اخذ کیا جائے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یاسین جو ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی صفاتی نام ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے۔ اسی وجہ سے اکثر جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ مردوں کے نام جو ہے وہ یاسین جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی، یہ یاسین کا اصل مطلب اور مفہوم کیا ہے یا اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ یاسین جو نام ہے یا جو الفاظ ہیں، یہ حروف مقطعات جو ہیں، یہ حروف جو ہیں وہ حروف مقطعات ہی ہیں، جن کا معنی اور مفہوم جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی جانتے ہیں۔ جتنا ہمیں علم ہے اس کے مطابق ہم اس بات پر سے قاصر ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے اس کے بارے میں کوئی ٹھوس رائے جو ہے اپنی دے سکیں۔ تو اسی طرح سے طٰہٰ کے بارے میں بھی، طٰہٰ جو ہے وہ بھی اکثر نام رکھا جاتا ہے مردوں کا، لیکن طٰہٰ بھی در حقیقت جو ہے وہ حروف مقطعات ہی ہیں۔ تو اسی مختصر انٹروڈکشن کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں یہ سورہ مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہ حروف مقطعات ہیں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، ان کا معنی اور مفہوم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ہی معلوم۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس باحکمت قرآن کی، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے قرآن کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب قسم جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزیز ترین ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم، یہ قرآن جو ہے جو کہ حکمت سے بڑا ہے، اس حکمت سے بھرا پڑا ہے یا باحکمت قرآن ہے، اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی حکمت میں کسی قسم کا کوئی شک، کسی قسم کا کوئی ذرا برابر میں اس میں ابہام جو ہے وہ نہیں پایا جا سکتا۔ اس میں جس طرح سے ذکر ہوئی چیزیں ماضی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، حال کے بارے میں، اپنے گریبان میں انسان جھانکے تو اس میں بہت ساری بے شمار ایسی آیتیں ملتی ہیں جو ہر ایک انسان جو ہے، چاہے وہ اپنے ایمان کے کسی درجے میں ہے، چاہے اپنے کفر کی کسی سٹیٹس میں ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل کرتا ہے، اگر وہ اپنے گریبان میں جھانکے تو اس کو یہ خطاب کرتی ہوئی قرآن کی آیات جو ہیں وہ اس کو محسوس ہوں گی۔ تو وہ کس طرح سے حکمت کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات جو ہیں نازل کی، اور کس طرح سے جو تھوڑا سا غور و فکر اور تفکر کرے اس کے اوپر تو کس طرح سے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ قرآن حکیم، قرآن مجید کی حکمت کی طرف اشارہ ہے
بے شمار اس کے اوپر باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو اس باحکمت قرآن کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس بات پر قسم کھا رہے ہیں؟ انکا، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمن المرسلین، رسولوں میں سے ہیں، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ جس طرح سے پچھلے رسول بھیجے گئے، اسی طرح سے آپ کو بھی رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس میں معاذ اللہ ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا کہ وہ رسول ہے یا نہیں، تو ان کی یقین دہانی کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، بلکہ یہ مشرکین مکہ جو کفار ہیں اس وقت کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، بلکہ اس کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے بحیثیت رسول یا بحیثیت نبی جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ نبی جو ہے یا رسول جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یہ ایک انسان جو ہے وہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، یا ہمارے درمیان میں یہ پلے بڑے اور آج مطلب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول ہیں، تو ہم کیسے ان کی باتوں پر کا اعتبار کر لیں۔ تو اس طرح کے متفرق قسم کے وہ باتیں جو ہیں وہ کرتے تھے، جن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اب قرآن حکیم جو ہے، قرآن حکیم کی ایک حکمت جس کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، کہ وہ ضرور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اپنے اقوال، اپنے کردار کے بارے میں بہت ساری نشانیاں۔ اسی طرح سے ان کفار کے اوپر بہت ساری آیات ایسی پیش کی گئیں، جیسا کہ کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، تمہیں زندگی دینے والا کون ہے، رازق کون ہے۔ تو ایسی ساری آیتوں کا جواب جو ہے وہ ہم نے بار بار دیکھا کہ ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی نام لینے کے لیے نہیں ہے، یعنی ان کے اپنے عقیدے کے اوپر ضرب آتی ہے اگر وہ ان باتوں کے اوپر مطلب غور و فکر کر کے اس کا جواب دیں۔ یہ جواب دینے سے تو وہ قاصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ کا تو وہ انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ شرک جو کرتے ہیں اس کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو، بے شک ان کے دل کے اندر اللہ کا تعارف بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کے دلوں میں چھپی ہوئی بھی ہیں جن کو وہ ان کو سمجھ بوجھ بھی ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر اس کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی حکمت جو ہے، تو اب یہ قرآن جو ان کے سامنے نازل ہوا، جس کے بارے میں کچھ باتیں جو ہے وہ بے شک وہ دل کی گہرائیوں میں تھوڑا بہت ان کو اندازہ ہے، لیکن دنیا کے تکبر اور غرور کی وجہ سے، جیسا کہ ابھی آگے آئے گا انہوں نے اس کا انکار کیا، اور سرے سے اس کے اوپر مطلب کیا کہتے ہیں، ان کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رنگی کہ ذرا سا غور و فکر تو کریں۔ اس قرآن حکیم، باحکمت قرآن کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ان مشرقین کے اوپر یہ واضح طور پر واضح کر دیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے، جس طرح سے پہلے رسول جن کے بارے میں وہ تذکرہ کرتے تھے، یا جن کے بارے میں ان کی چاہت یا ایک حسرت تھی کہ ہمارے اندر بھی کوئی نبی اور رسول اور کتاب آئے، تاکہ ہم بھی ان کو بھاگ بھاگ کر اس کو اپنے گلے سے لگائیں گے، جیسے کہ پچھلی ہی آیت میں ہم نے پڑھا، سورہ فاطر کی آخری آیت میں۔ لیکن اس کو پریکٹیکلی جب ان کے سامنے وہ قرآن حکیم بھی آ گیا اور رسول بھی آ گئے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ ان کے اوپر واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ایک شدت کے ساتھ قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہ یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں۔ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ بھی خطاب تو ظاہری الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن یہ در حقیقت مشرقین کے لیے، یا دوسرے لوگ جو امت جو ہے، یا دوسرے لوگ جو قرآن مجید کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدھے رستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، ایک ایسا سیدھا رستہ جو کہ سیدھا جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی فرما برداری کرتے ہوئے اس رستے کے اوپر ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، ان کو فالو کرتا رہے گا، تو وہ بھی یقیناً سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو آپ سیدھے رستے کے اوپر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، کہ نازل کیا ہوا ہے یہ قرآن حکیم جو ہے، یہ نازل کیا ہوا ہے العزیز الرحیم، نہایت غالب اور بہت رحم کرنے والے کا، یا بہت غالب اور رحم کرنے والا جو اللہ ہے، اس نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ غالب ہے
اللہ تعالیٰ اس کی دو صفتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ یہاں پر ذکر کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر، کہ وہ غالب ہے، ہر چیز پر غلبہ اسی کا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ کسی کا کفر، کسی کا شرک، کسی کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ جو ہیں ان کے اوپر اگر وہ گرفت کرنا چاہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ آیات میں دیکھا کہ اگر وہ کسی بات کے اوپر گرفت کرنا چاہے تو زمین پر کوئی جاندار ایسا نہ بچے جو اس کی گرفت سے بچ سکے، اس کی پکڑ یا اس کی عذاب سزا سے بچ سکے۔ تو اس قدر قدرت رکھتا ہے، اس کا پوری کی پوری قدرت رکھتا ہے، پورا غلبہ رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی چیز کو، کسی بھی گناہ کو، کسی بھی کام کو وہ پکڑ لے اور اس کی سزا دے دے۔ لیکن یہ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اس کے غصے کے اوپر اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے یا حاوی ہے، کہ وہ رحم کرنے والا ہے، اور رحم کرنے والا اس کی رحمت ہے کہ اس نے جو برے اعمال کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو ڈھیل دے رکھی، چھوٹ دے رکھی، مہلت دے رکھی، اور کتاب اور رسول جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ان کو فرمائے حق اور باطل کو سب کچھ واضح کر دیا، اور پھر ان کو موقع دے دیا، مہلت دے دی کہ تم اب اپنی اصلاح کر لو گے تو تم اس مدت کے اندر اگر تم اصلاح کر لو تو یقیناً وہ رحم کرے گا تمہارے اوپر، تمہیں بخش بھی دے گا اور تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے اس رحمت کا دنیا کی زندگی میں اس مہلت کے اندر فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ قیامت کے دن سب دیکھیں گے کہ کیسا ہوگا۔ تو یہ قرآن حکیم جو ہے، حکمت والا قرآن جو ہے، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو کہ نہایت غالب بھی ہے اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ لتنذرا، کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے مبعوث کیا گیا؟ کہ لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، آپ کو رسول اس لیے بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے تاکہ آپ ڈرائیں قومن، اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادا، فہم غافلون، جس کی وجہ سے فہم غافلون، تو وہ سب غفلت میں ہے، بے خبر ہے۔ یہ آپ کو اس لیے مبعوث کیا گیا، اور آپ کے ساتھ یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ان کے آباء، ان لوگوں کو یا اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ڈائریکٹلی مشرکین مکہ یا قوم مکہ جو ہے، اہل مکہ جو ہے، ان کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال تک، غالباً 3000 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا کہ ان میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی کتاب نہیں آئی۔ وہ ارد گرد جب اہل کتاب کو دیکھتے تو جیسا کہ ابھی ہم نے دوبارہ سے ذکر کیا آج، کہ وہ ایک حسرت کرتے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی کوئی نبی، رسول اور کتاب آتی تاکہ ہم اس کو اپنے سینے سے لگاتے اور ساری امتوں سے زیادہ ہم اس کی طرف لپکتے اور ہدایت کو قبول کرتے۔ تو ایک لمبے عرصے تک اس ایسی قوم جس میں کوئی نبی یا رسول یا کتاب نہیں بھیجی تھی، تو ان کے پاس اس سے پہلے جو ہدایات موجود تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت موجود تھی، وہ معدوم ہو چکی، اس کو بھول چکے، بالکل ہی وہ ان کے ذہنوں سے مٹ چکی وہ ساری باتیں، جس کی وجہ سے ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ غفلت میں رہے۔ تو اب ایسی قوم کی طرف آپ کو بھیجا تاکہ آپ ان کو ڈرائیں، تاکہ آپ ان کو نصیحت واضح کے اوپر کر کے ان کو وارننگ دے دیں، ان کو تنبیہات دے دیں، ان کو مستقبل کے بارے میں آگاہی دے دیں کہ اب تمہارے پاس یہ ہدایت جو ہے، یہ نصیحت جو ہے یہ آ چکی، لہذا اب تمہارے پاس موقع ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو، تاکہ مستقبل میں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفقت سے پیش آئیں، رحمت سے پیش آئیں، فضل و کرم کرے آخرت میں، قیامت کے دن، وگرنہ تمہارا کیا انجام ہوگا وہ بھی مختلف جگہوں پر یہاں پر ذکر کر دیا، تاکہ آپ ان کو، اس قوم کو جن کے آباء و اجداد کے پاس کوئی نبی رسول لمبے عرصے تک نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے وہ غفلت ہے، تاکہ آپ اس قوم کو غفلت سے جگائیں اور ان کو سارا کچھ واضح کر دیں، تنبیہات کر دیں، ان کے لیے ان کو ڈرا دیں آپ اپنے مستقبل کے بارے میں اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی۔ لقد حق القول علی اکثرہم، بلا شبہ یقیناً پوری ہو چکی، القول بات، اللہ کی بات، یقیناً اللہ کی بات جو ہے وہ پوری ہو چکی، یا اللہ کا قول جو ہے وہ ثابت ہو چکا، سچ ثابت ہو چکا، علی اکثرہم، ان کے اکثر لوگوں پر۔ کن کے اکثر؟ یعنی یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ مکہ کے اکثر مشرک لوگ جو ہیں ان کے اوپر اللہ کا قول یا اللہ کی بات جو ہے وہ پوری ہو چکی،
حق ہو چکی یا سچ ثابت ہو چکی. فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایسے لوگ جو ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ حق ہو چکی یا ثابت ہو چکی، سچی ثابت ہو چکی، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ مطلب ان مشرکین کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے پہلے دن سے ڈنکے کی چوٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو ماننے کا انکار کر دیا. جیسا کہ ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں، شیبہ وغیرہ، جنہوں نے بہت سرے سے پہلے دن سے ہی کھلی مخالفت کی، اور نہ صرف کھلی مخالفت کی بلکہ الٹا اقدامات کیا، مخالفت کی، اور سب سے آگے آگے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے خلاف اپنی تدبیریں کرنے میں. تو ایسے لوگوں کو وہی بات جو اختیار والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دیا ہے، تو زبردستی پکڑ کے اگر اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی طرف لائے گا تو اختیار کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اس کی لاجک ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس اختیار کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس آزادی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار کیا، دی فریڈم آف چوائس جسے کہتے ہیں، چوز کرنے کی یا انتخاب کرنے کی، منتخب کرنے کی جو آزادی تھی ان کے پاس، اس کا انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اپنی ہٹ درمی اور اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے مطلب دنیاوی حسب و نسب کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے صحیح راستہ جو ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور کفر کے راستے پر گامزن رہے. تو ایسا سخت ہوئے ان کے دل ایسے پتھر کے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اور اس کے آگے کی 2-3 آیات جو ہے وہ انہی لوگوں کے بارے میں فرمائی کہ کس قدر ان کے دل جو ہے وہ سخت تھے کہ ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی. انہوں نے اپنے اختیار کو اس قدر غلط استعمال کیا کہ اپنے دلوں کو پتھر کی طرح سخت کر لیا کہ ان کے اوپر کوئی بات ان کی قرآن کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر انداز نہیں ہوتی تھی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر اللہ کی بات سچ ثابت ہو چکی. اللہ تعالیٰ کی کیا بات سچ ثابت ہو چکی؟ کہ وہ جہنم کے ہی مستحق ہیں، کہ وہ جہنم کی آگ میں ہی جھونکے جائیں گے، یہی ان کا انجام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے سچ ثابت ہو چکی. لہٰذا وہ اب ایمان نہیں لائیں گے. وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس قدر آگے بڑھ چکے کہ ان کا واپسی جو ہے، انہوں نے خود ہی اپنے واپسی کے راستے بند کر لیے. اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم، ان کی کنڈیشن کیسی، ان کی حالت کیسی ہے، یہ ہمیں اس آیت سے نظر آتا ہے یا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے، اس قدر وہ سخت ہو چکے ہیں اپنے انکار میں کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، کہ اس طرح جیسے بے شک ہم نے ڈال دیے ان کی گردنوں میں توق، جیسا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق جو ہے وہ ڈال دی. توق لوہے کی بنی ہوئی رنگز وغیرہ قسم کا ایک جو ہوتا ہے، جو سزا کے طور پر بھی مطلب ڈالا جا سکتا ہے، جسے گردن جو ہے اس کی حرکت جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن یہ توق جو ہے وہ جتنا زیادہ بڑا ہو جائے اور جتنا زیادہ وہ سخت ہو جائے، اسی قدر جو ہے وہ گردن جو ہے وہ اکڑ جاتی ہے یا سیدھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی جو ہے وہ اونچی کو اٹھ جاتی ہے اور سر جو ہے وہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے. تو یہ ایک سزا دینے کے لیے ایک توق جو لوہے کی کڑے جو ہیں ان کو بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جاتا ہے. یہ ایک سزا، یہ یا تو اس آیت جو ہے یا تو ان کا آخرت میں جو سزا ہے ان کی، اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن ان کی جو مانوی اعتبار سے سمجھانے کے لیے کہ کس قدر وہ اکڑ میں ہیں، کس قدر ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، اس کا اشارہ جو ہے ہمیں اس آیت میں ملتا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے. اور وہ توق کس طرح سے ہیں؟ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ تھوڑیوں تک، ان کے ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. توق جو ہے ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. فہم مکمہم، لہٰذا وہ سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سر جو ہے تھوڑیوں سے نیچے سے اس قدر سخت ان کو مطلب سپورٹ ملی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے سر جو ہے وہ اوپر کو اٹھ چکے ہیں. اور وہ نہ اپنی گردن اس جکڑ کی وجہ سے، اس توق کی جکڑ کی وجہ سے نہ تو اپنی گردن کو ہلا سکتے ہیں، نہ ہی اپنے سر کو ہلا سکتے ہیں. سیدھا بالکل اسٹریٹ اوپر کی طرف وہ مطلب ساکن ہو گیا ان کا سر. تو اس قدر وہ اکڑ میں ہے، ان کی گردن اور ان کا سر جو ہے اس قدر اٹھا ہوا، اور ان کی گردن جو ہے اس قدر اکڑ میں ہے جیسا کہ ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہوا ہے. اس قدر وہ سخت ہیں اپنے انکار میں.
وجعلنا من بین ایدیہم سدن، اور ہم نے بنا دی ان کے ہاتھوں کے درمیان یعنی ان کے آگے سدن ایک دیوار، اور ان کی حالت ایسی ہے، ان کی نظر جو ہے یا بصیرت ان کی ایسی ہے یا ان کی سوچ سمجھ جو ہے وہ ایسی ہو چکی ہے ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے انکار کی شدت کی وجہ سے، کہ جیسے وجعلنا من بین ایدیہم سدن، کہ جیسے ہم نے بنا دی ان کے درمیان، ہاتھوں کے درمیان یا ان کے سامنے، ان کے آگے سدن ایک دیوار، ومن خلفہم سدن، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، ان کے آگے اور پیچھے ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے ان کے آگے اور پیچھے ہم نے ایک دیوار بنا چھوڑی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ڈھانک دیا ہے انہیں، پھر ہم نے ان کو ہر چاروں طرف سے ڈھانک دیا ہے، یا سب طرف سے ان کو ڈھانک دیا ہے یا ڈانپ دیا ہے ان دیواروں کے ذریعے سے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھ پاتے، وہ نہیں دیکھ پاتے یا نہیں وہ بصیرت سے کام لیتے۔ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار کا پردہ کر دیا ہے یا پردے کر دیے ہیں۔ آگے اور پیچھے کے پردے مختلف طرح مختلف طرح کے ان کے مفہوم جو ہے وہ سمجھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ ان کے آگے آنے والے حالات اور آگے آنے والا جب منظر کشی جو مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے سے اس کی ایکسپلینیشن بھی دی، قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا، وہ ساری باتیں جو ہے ان کے سامنے بہت واضح دلائل کے ساتھ لاجیکل انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کے لیے پیش کر دی حکمت کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس کی طرف سوچ سمجھ جو ہے وہ نہیں کی، اس کی طرف بصیرت سے کام نہیں لیا، جس کی وجہ سے ان کے سامنے بھی ایک پردہ ہے کہ وہ اس کے آگے مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح سے ان کے پیچھے جو ہے ان کی پچھلی قوموں نے، ان کے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے، ان کے ماضی میں لوگوں نے کس طرح کے عقائد اور کس طرح سے اپنے رسولوں نبیوں کتابوں کو ٹھکرایا یا انکار کر دیا، تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا وہ بھی سارا کچھ ان کو بتا دیا، ان کے پیچھے کی باتیں، پیچھے گزر چکی باتیں جو ہے، لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے بصیرت سے کام نہیں لیا، جس کی وجہ اور اپنے انکار پر ڈٹے رہے، تو لہٰذا ان کے پیچھے بھی دیواریں اسی طرح سے ہیں، آگے اور پیچھے پردے کر دیے اللہ تعالیٰ نے، ہر طرف سے ان کو ڈھانک دیا، یا دنیا جو ہے وہ اس کو اس قدر مزین اور اس قدر پرکشش بن گئی ان کے لیے کہ ان کے سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت واضح ہو جانے کے باوجود، انہوں نے دنیا کی رونائیاں اور دنیا کی جو مال و دولت اور دنیا کا حسب و نسب جو ہے اس کو ہی اپنا اپنا مقصد جو ہے وہ زندگی کا بنا لیا، اس دنیا کی دنیاوی مقصد جو ہے اس کے آگے انہوں نے جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے آگے ہمیں کیا منظر ہے، کیا اس کے آگے ہمارا انجام ہے، اور اسی طرح سے پیچھے اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کے جو گھسے پٹے قسم کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، انہی کے اوپر بس اپنے آپ کو کاربند رکھا، انہی کے اوپر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے ان کے پیچھے جو ہے وہ بھی پردے کے اس سے پیچھے باقی رسول جو کتابیں جو آئیں وہ انہوں نے کیا تعلیم دی، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر محدود کر لیا کہ ان کے آگے پیچھے ہر طرف سے پردے ہی پردے ہیں دنیاوی معاملات کے، یا ان کے اپنے جو لالچ ہے دنیا کے، یا مختلف طرح کی باتیں اور چیزیں یا عقائد جو ہیں، یا تو جس کی وجہ سے وہ بصیرت سے کام نہیں لیتے، آگے دیکھ ہی نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ دور اندیشی سے کام لینا انہوں نے چھوڑ دیا، یا دور اندیشی سے کام لے ہی نہیں سکتے۔ دور کی چیز یہ بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ہم کبھی کریں گے انشاءاللہ، کہ کس طرح سے انسان کی نظر جو ہے پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں کبھی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلائے تو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ایک انسان کی نظر جو ہے وہ جس چیز کو فوکس کرے اسی چیز کی طرف وہ مرکوز ہوتا ہے، اسی چیز کو وہ دیکھ پاتی ہے، اس کے ارد گرد کی چیزیں، مطلب اگر ہم دیکھیں اپنی آنکھ سے تو ہمیں اس کی طرف اشارہ مل جاتا ہے، لیکن ایکسپیریمنٹ کر کے ہم ہلکا سا دیکھیں گے کہ ایک نظر جو ہے، انسان کی آنکھ جو ہے وہ جس چیز کو فوکس کرے وہ کلیئر ہو جاتی ہے، وہ جیسے فوکل لینز ہوتا ہے کیمرے کا کہ اس کو فوکس کرتی ہے، اور اس کے آگے پیچھے کی، اس کے دور قریب کی چیزیں، ارد گرد کی چیزیں جو ہیں وہ مدھم پڑ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے جس چیز کے اوپر جو فوکس کرے گا وہ چیز اس کو واضح ہو جائے گی، تو لہٰذا انہوں نے دنیا کی چیزوں کو فوکس کیا، اس کے آگے کی چیزوں کو انہوں نے فوکس ہی نہیں کیا، تو لہٰذا وہ آگے کی چیزیں جو ہیں ان سے پردے میں رہ گئی، ان سے معدوم ہو گئی، ان سے مطلب فیڈڈ ہو گئی، جس کی طرف وہ متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ تو دنیا کے بہت سارے پردے ان کے آگے اور پیچھے ہیں، جیسا کہ جس نے ان کو ڈھانپ رکھا ہے، اور وہ
फोकस नहीं करते कि इसके बाद उनके साथ क्या अंजाम होगा। वसवाउन अलैहिम, और बराबर है, वसवाउन और बराबर है अलैहिम उन पर, ये उनके लिए बराबर है या उनके लिए एक ही बात है, एक जैसा ही है। अनज़रतहुम, कि आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या कि आप ना डराएं उन्हें, ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे। वो अपने मुखालफत में, अपनी जिद में इस कदर पक्के हो चुके और इस कदर वो सख्त हो चुके कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे, वो आपकी बात को, नसीहत को कबूल नहीं करेंगे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि उनके ऊपर अल्लाह की बात जो है वो सच साबित हो चुकी, हक साबित हो चुकी, कि वो अब जहन्नमी हैं। उनको जितना मर्जी समझाएं, उनमें से अक्सरियत जो है वो अब ईमान लाने वाले नहीं, वो इस कदर बढ़ चुके कि वो वापस नहीं पलटते। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो हैं वो जरूर ऐसे हैं, इन्नमा तुनज़िरु, कि बेशक सिर्फ आप तो डरा सकते हैं, मनित्तबा जिक्रा, जो पैरवी करे नसीहत की। उनमें से कुछ लोग जो सही मानों में इस नसीहत की पैरवी करें, या इस नसीहत के ऊपर वो थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, थोड़ा सा तफक्कर करें, तो ऐसे ही लोग हैं जिनको आप डरा सकते हैं। जिन्होंने तो सिरे से बस इनकार बगैर इनकार कर दिया, बगैर किसी सोच समझ के, बगैर कोई फिक्र किए, तफक्कर किए, बगैर कोई गौर व फिक्र किए, जिन्होंने इनकार कर दिया, सिरे से इनकार ही कर दिया, वो तो ऐसे हैं जिनके ऊपर इस तरह से अल्लाह की कौल जो है वो साबित हो चुकी है, उनकी सजा का और उनके जहन्नम का। लेकिन जो गौर व फिक्र करते हैं इस नसीहत के ऊपर, या थोड़ी सी जो उसके ऊपर मतलब ध्यान देते हैं जो उसके ऊपर, तो वही लोग हैं जो इस नसीहत की पैरवी करने वाले हैं। वही तो वो लोग हैं जो जिनको आप डरा सकते हैं, या जिनको जिनको डराना जो है, जिनको आपका डराना जो है वो कोई फायदा दे सकता है। वह खशियर रहमान बिल गायबी, और वो डरे, और ऐसे लोग जो डरे अल्लाह ताला से, अल्लाह रहमान से बिन देखे, जो अल्लाह पर, अल्लाह जो रहमान है उसको बिल देखे, बगैर देखे उसको, गैब पर जो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाए, और फिर उसके ऊपर अल्लाह की खशियत जो है वो तारी हो जाए। अल्लाह की खशियत जो है, अल्लाह की हिकमत, उसकी बुजुर्गी, उसकी बड़ाई, उसके गलबे की ताकत जो है, उससे डरते हुए अल्लाह के सामने आजिज़ी अख्तियार करना और उसकी बातों की फरमाबरदारी करना, ये खशियत है। तो खशियत इलाही जो है उसका वो उनके ऊपर तारी आ जाए, जबकि उन्होंने अल्लाह रहमान को देखा ही नहीं। तो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की पैर जिनको डराना जो है आपका, उनके लिए सूदमंद हो सकता है। फबश्शिर हो, तो ऐसे लोग जो 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 पैरवी करते हैं इस नसीहत की, और अल्लाह को बिन देखे, रहमान को, उसकी खशियत उनके ऊपर तारी होती है, तो ऐसे लोगों को फबश्शिर हो, आप खुशखबरी दे दें उनको, आप उनको मतलब बिशारत दे दें, बेमगफिरातिन, उनकी मगफरत की, कि अल्लाह ताला उनको बख्श देगा। उनसे पहले जो मामलात हो चुके, उन्होंने पहले जो भूल चूक में या गफलत की वजह से उनसे जो मामलात हो चुके, अल्लाह ताला उनको ज़रूर यकीनन बख्श देगा, मगफरत फरमाएगा। वह आजिर करीम, और फिर एक अजीम इज्जत वाला आजर जो है वो भी अल्लाह ताला उनको अता करेगा क़यामत के दिन। इन्ना नहनु, हम बेशक हम यानी बेशक हम ही, नूह ये जिंदा करते हैं, बेशक नूह, ये नूह नूह फिर आ गया, 3 दफा आ गया, बेशक हम यानी बेशक हम ही, सिर्फ हम ही यानी अल्लाह ताला, कि बेशक सिर्फ अल्लाह ताला ही नूह ये जिंदा करते हैं, अलमौता, मुर्दों को, बेशक सिर्फ अल्लाह ही है जो मुर्दों को जिंदा करता है, या मुर्दों को जिंदा करेगा क़यामत के दिन। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात अक़दस है जो कि मुर्दों को जिंदा करेगी, और यकीनन वो जिंदा करेगी। अब क़यामत का दिन का इनकार भी करते थे, और दोबारा जिंदा होने का भी उनको यकीन नहीं आता, तो उसको भी इनकार करते थे। तो यहाँ पर उसको मतलब शिद्दत के साथ अल्लाह ताला ने कहा कि हम जो पूरी कायनात के खालिक और मालिक और रब हैं, हम ही इन मुर्दों को जिंदा करेंगे उस क़यामत के दिन। वो नक्तुबू, जबकि सब मर जाएंगे और सब जो है वो मट्टी में मिलकर ढेर हो जाएंगे, और जो भी उनके मामलात होंगे अल्लाह ताला ही दोबारा उनको जिंदा करेंगे। और दोबारा जिंदा करने के बाद सबसे अहम आज के सबक की जो मतलब आयत है वो नक्तुबू, और हम लिख रहे हैं, माँ कद्दमू, जो उन्होंने आगे पीछा,
भेजा, व आसारहुम, और जो उनके आसार हैं, जो उनके आसार भी हम उन, अब मुर्दों को, मुर्दे यानी जिंदा इंसान जो है, उनके मर जाने के बाद कोई ये सोचे कि उसके बाद दोबारा जिंदगी नहीं, तो अल्लाह ताला शिद्दत के साथ कह रहे हैं कि हम ही उनको दोबारा हर हाल में, बेशक बगैर किसी शक व शुबे में, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि हम उनको दोबारा जिंदा करेंगे, उन मुर्दों को। अब वो जब दोबारा जिंदा करेंगे, अब जब इस बात के ऊपर है कि दोबारा जिंदा करेंगे, तो अब तुम अपने जहन में ये पक्का जहन नशीन कर लो। क्या जहन नशीन कर लो? व नक्तुबु मा कद्दमु व आसारहुम, कि हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा, और उनके पीछे रहने वाली चीजें भी, उनके आसार भी। आसार जो है, आसार कदीमा जो है, लोग जो है वो गुजर चुके, नेस्त नाबूद हो चुके, लेकिन उनके आसार अभी तक मौजूद है। नक्शे कदम भी इसी तरह से है कि इंसान जो है वो गुजर जाता है, लेकिन उसके उसके कदमों के निशान जो है पीछे, या उसके बताई हुई बातें जो है उनके पीछे रह जाती हैं, जिसके फॉलो करते हुए दूसरे लोग जो हैं वो उसके पीछे आते हैं, तो वो उनके आसार हैं, उनके आसार या उनके नक्शे कदम या उनके पीछे रहने वाली चीजें जो हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हम जो कुछ ये लोग आगे भेज रहे हैं उसको भी हम पूरा लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी उसकी हो रही है, और जो वो अपने पीछे छोड़ कर जाएंगे उसकी भी हम पूरी अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक इंसान दुनिया की जिंदगी में अच्छे या बुरे दोनों तरह के, दो तरह के माल जो है वो कमाता है। आखिरत के एतबार से अगर हम देखें, दुनियावी एतबार से नहीं, आखिरत के एतबार से, क़यामत के एतबार से, यौमुद्दीन जो है उसके एतबार से अगर हम देखें, तो एक इंसान दो तरह की चीजें जो है वो अपने साथ कमाता है। एक एक वो उसके अमाल होते हैं, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं, दोनों तरह के, जिनको वो समेट कर अपने साथ लेकर जाएगा, जिनका जो जो बुक है, जो अकाउंटिंग बुक जो है उनकी, जैसे ही वो उनकी मोहलत खत्म होगी, तो वो बुक जो है उनकी क्लोज हो जाएगी, और वो क्लोज्ड सील्ड इन्वेलप में वो अपने साथ आगे लेके जाएंगे। उसमें, इस दुनिया में जिस कदर उन्होंने जिंदगी गुजारी, उस जिंदगी के अंदर अंदर उन्होंने, उनके अपने कुछ अमाल ऐसे हैं, जैसे कि नमाजें उन्होंने कितनी पढ़ी, ठीक है, वो सारा हो गया, सदकात वगैरह उन्होंने कितने दिए, ज़कात कैसे अदा की, या दूसरों के साथ किस तरह से मामलात किए, तो बहुत सारे मामलात जिनके जिनके गिने चुने अजर, जिनके बारे में वो उन जिनका जिनका तल्लक जो है उनकी जिंदगी की मौजूदगी के साथ है, कि जैसे ही वो जिंदगी खत्म हुई तो वो अकाउंट जो है वो क्लोज हो गए, और वो बुक जो है वो उसको क्लोज करके उसके साथ आगे चलेगी, जो कि आखिरत में उसके सामने रखी जाएगी। दूसरी जो चीज जो सबसे ज्यादा है, मैं आज हमारे समझने की वो बात यह है कि वो अपने पीछे भी कुछ चीजें ऐसी छोड़ के जाता है, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, दोनों तरह के अमाल, कि जो उसके बाद, उसकी मौत के बाद लोग जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं, लोग जो हैं वो उसके उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, उसकी बताई हुई बातों पर, उसके कामों पर, उसके काम के ऊपर, उससे वो फायदा हासिल करते हैं या नुकसान हासिल करते हैं। अच्छे और दोनों तरह के, अच्छे और बुरे दोनों तरह के अमाल हैं, जो उसकी जिंदगी खत्म होने के बाद भी उसके नक्श उसके आसार उस दुनिया में बाकी रहते हैं। उसके आसार, आसार हम आसार से बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि उसको, वो अपने आसार जो पीछे छोड़ देता है, जिसके जो उसके उसके नामा अमाल में फिर उसके जिंदगी खत्म होने के बाद भी कुछ ना कुछ इजाफा करते रहते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो लिहाजा हमें दोनों दोनों तरफ जो है वो जरूर तवज्जो देनी चाहिए, कि हम अपने बुक को क्लोज करके क्या अपने साथ लेकर जाएंगे, अपने अमाल, अपने अफाल, जितना हम काम कर रहे हैं उसमें जितने अच्छे काम शामिल होने चाहिए वही बेहतर है। बुरे काम जो है उनसे इज्तनाब करना और उनसे बचते रहना, गुनाहों से बचते रहना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नामा अमाल जमा कर लें। और इसी तरह से हमें बराबर अहमियत देनी चाहिए कि हम कोई ऐसे काम कर जाए जो हमारे बाद, हमारे जो अगली जो जिंदगी है उसमें हमारा जो एक एक ओपन अकाउंट है, एक क्लोज हो गया अकाउंट जो कि बंद करके अपने साथ रजिस्टर चला गया हमारे, और एक ओपन अकाउंट है जो उस वक्त तक ओपन रहेगा, उस वक्त तक उसमें इजाफा होता रहेगा उसके बैलेंस में, या उनके उस अजर में, जब तक वो काम जो है वो किसी ना किसी तरीके से दुनिया में जिंदा रहेगा। और जो जो जिंदा रहेगा, जो जो उसका फायदा उठाएगा, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हम बुराई की तरफ जिक्र नहीं करते, हम अच्छाई की जिक्र करते हैं, अच्छे कामों का जिक्र करते हैं, कि बहुत सारे ऐसे काम
ہم اور ہمیں ہمارے لیے یہ بھی بڑا ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ادارہ ایسا بن جائے یا بہت بڑا کام ایسا کر دیا کہ جو مسلسل چلتا رہے گا. کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے کام جس کو ہم اکاؤنٹ بھی نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اکاؤنٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ضرور وہ جو ایک جاری اکاؤنٹ جو ہے, جو ایک لائیو اوپن اکاؤنٹ جو ہے, اس میں ضرور اللہ تعالیٰ اس ساری جو اس کا رزلٹ جو ہے یا اس کا جو بھی اس کا اجر ہے وہ ضرور اور ضرور اس میں وہ ایڈ کرتا جاتا ہے, گو کہ ہمارے ذہنوں سے بھی مٹ چکا ہو کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا تھا کوئی اچھا جس کا فائدہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لوگ رہے ہیں. اور بے شمار اس کی باتیں جو ہے ذکر کی جا سکتی ہیں. اور اس کا جو اگر ہم تھوڑا سا تسلی سے اس کو دیکھیں تو اس کا کس قدر وسیع اجر ہے اور کس قدر وسعت ہے, کس قدر ملٹیپلیکیشن ہے, کس قدر اس کی ایکسپینشن ہے, کس قدر اس کی ایکسپینشن کہتے ہیں اس کا پھیلاؤ ہے کہ وہ ہم کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے. دنیا کی نمازیں ہو سکتا ہے ہم کیلکولیٹ کر لیں, ہو سکتا ہے ہمارے لیے ممکن تو نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ ہی اپنا فضل و کرم سے سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ 50 60 70 سال کی زندگی میں اتنی نمازیں پڑھی, اتنا صدقہ دیا, اتنا زکوٰۃ دیا, یا اس طرح کے معاملات میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو جو ہمارے کاؤنٹ کرنے سے بھی باہر ہیں, اور اس کی بے شمار مثالیں ہم سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہت بڑے بڑے, چھوٹے چھوٹے معمولی سا کام کر کے ہم اس اپنا جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو آفر ہے اس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اس کی مثال کے طور پر میں یہ ہمارے سامنے جو بک کھلی ہوئی ہے مصباح القرآن, اب یہ مصباح القرآن جس شخص نے لکھی یہ غالباً مجید طاہر نام ہے ان کا, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں, اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار اجر دے. یہ تو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. یہ کتاب جو ہے انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی, بڑا غور و فکر کیا, ایک ترتیب دے کر ایک ترتیب کے ساتھ اس کتاب کو متعین کیا, اس کو لکھا تاکہ جو لوگ ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پھر فارمیٹ کرنے میں یا پرنٹ کرنے میں بہت سارے اپنے کام جو انجام کیے. پھر انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ کی یا کچھ تھوڑی کوشش کر کے اس کو PDF فارم میں فری ڈاؤن لوڈیبل فارم جو ہے وہ اس میں رکھ دیا کہ لوگ جو ہے وہ فری ڈاؤن لوڈ کریں, جیسا کہ میں نے بھی یہ فری ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اور اس سے ہم استفادہ لے رہے ہیں. اب جب تک یہ کتاب سے لوگ فائدہ لیتے رہیں گے, جب تک یہ فائدہ لیتے رہیں گے, اس کا برابر فائدہ جو ہے وہ اس کتاب کے لیے محنت کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو ملتا رہے گا, برابر فائدہ ملتا رہے گا. نہ اس کے فائدہ اٹھانے والوں کے اجر میں کوئی کمی ہوگی, نہ ہی ان لوگوں کے اجر میں کوئی تھوڑا سا کم کر کے اللہ تعالیٰ شامل کریں گے جنہوں نے یہ کوشش کی, ان کو بھی اس کا برابر اجر ملتا رہے گا. اور یہیں تک بات نہیں رکتی, ان کے مستقبل تک نہیں کہ آج انہوں نے کوشش کی کہ یہ بک جو ہے وہ پرنٹ کر کے یا فری فارم میں دے دی یا کسی بھی طریقے سے پھیلا دی, یہ صرف ان کے اگلے ہی نہیں ان کے پیچھے بھی چلے گا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اس کتاب کے لیے محنت کی, ان کے اساتذہ نے ان کے اوپر محنت کی, ان کے والدین نے ان کے اوپر محنت کی, یعنی ان کی اس محنت کا فائدہ جو دنیا میں انہوں نے پھیلا دی کہ قیامت تک یا جب تک یہ قائم و دائم رہے گی یہ محنت ان کی, تو ان کے استاد جو ہیں, ان کے جو وہ لوگ جن سے انہوں نے سیکھا ان کو بھی اس کا فائدہ جائے گا. ان کے والدین جو ہے جنہوں نے مطلب خرچ کیا ان کے اوپر اور محنت کی اور اپنا مطلب ان کو کس قدر مشقت کے ساتھ ان کو پالا پوسا ہوگا اور اس نے ان کو اس قابل کیا کہ وہ یہ کام کار خیر کر سکے, ان کے والدین کو اس کا فائدہ ہوگا. ان کے بہن بھائی یا دوسرے عزیز اور اقارب رشتہ دار جنہوں نے ان کی مدد کی یہ سارا کام کرنے میں, ان کو بھی اس کا ضرور فائدہ ہوتا رہے گا. اور یہیں پر نہیں رکھتی, اس سے پیچھے بھی چلے جاتی, ان کے اساتذہ نے جن سے سیکھا, ان کے والدین نے جن سے سیکھا, کس طرح سے انہوں نے کیا, تو یہ آگے اور پیچھے یعنی کہ نہ اس کی شروعات میں کسی کو کوئی حد نظر آتی ہے اور نہ ہی اس کے اختتام میں کوئی حد نظر آتی ہے, جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور جب تک کہ یہ کام جو ہے وہ قائم و دائم رہے. اور یہ ایک معمولی سی بالکل مثال ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے مؤلف اور اس کے جو مطلب لکھنے والے اس کو پبلش کرنے والے وہ شروع میں انہوں نے بہت توجہ دی اور اب تک ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں سے بھی نکل چکا ہو کہ ہم نے یہ کتاب جو ہے وہ اس طرح سے پرنٹ کی تھی, اس طرح سے محنت کی تھی اور اس طرح سے اس کو پھیلایا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولے گا. لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے بھول جائے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو برابر ان کے اکاؤنٹ میں لکھتا جائے گا, اضافہ کرتے جائے گا. تو لہٰذا
ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری استطاعت جتنی ہے، ضروری نہیں کہ بہت بڑے بڑے کام ہوں، بہت بڑے ادارے، بہت بڑی کتابیں، بہت بڑی تحقیقات، بہت بڑی ریسرچ، بہت بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں کسی کو مطلب سمجھا بجھا کر اس کو نماز کی طرف راغب کر دینا کہ وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا، اس کے بچے نماز پڑھنا شروع کریں گے، وہ آپ کو برابر اس کا اجر ملتا رہے گا۔ بے شمار ایسے کام ہیں جو انسان چھوٹی سی محنت کر کے ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری کر دے۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ اچھا طریقہ جو ہے جو رائج کرے گا اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، تو اچھے طریقہ جو ہے جب ہم پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑی مشقت کا یا بہت بڑے بڑے کام نہیں، بالکل معمولی معمولی سے کام، بالکل معمولی معمولی سے کام جو ہے اگر اس کا سلسلہ شروع ہو جائے اور وہ آگے چلنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خاص فضل و کرم سے اس کا فائدہ، اس کا اجر جو ہے وہ ہمارے نام اعمال میں، اور پھر نہ صرف ہمارے والدین کے، ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں محنت مشقت کی ہمیں اس لیول تک پہنچانے میں، ان کے ساتھ بھی فائدہ ہوگا، اور پھر ان سے پچھلی نسلیں جو ہے یا پچھلے ان کے لوگ ہیں وہ بھی یقیناً اس سے فائدہ کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کے پاس تو اجر جو ہے وہ لامحدود ہے، کسی قسم کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہم اپنے ساتھ کلوز کر کے بک لے کے جائیں گے اس کے برابر ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ چھوٹے موٹے اعمال جتنے ہمارے سے ممکن ہو کوئی ایسا سلسلہ ہم ضرور شروع کریں کہ ہمارے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں یہ چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوتی رہیں، جن کا ہم آخرت میں جب ہمارے سامنے آئے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا پورا پورا اجر بے پناہ جتنا بڑھا کر وہ دے گا اسی طرح سے ہمارے سامنے ہوگا۔ اس کے اپوزٹ سائڈ میں ہمیں وہ بھی ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ گناہوں کے کام جو ہیں ان سے بھی بچنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہ ہم سے ہو جائے یا ہم کر گزریں جس کی وجہ سے کوئی برائی پھیلتی رہے، کوئی برائی جو ہے وہ پنپ پڑے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ایک سلسلہ اس کو برائی کا چلتا رہے، ایسی صورت میں پھر وہ برے اعمال جو ہے وہ بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دونوں طرف نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے منہ سے، ہماری باتوں سے، ہمارے کام سے کوئی ایسا سلسلہ نہ چل نکلے جس سے کوئی برائی کی طرف چلا جائے، بلکہ ہمارے کسی کام میں، ہمارے کسی قول فعل عمل، کوئی ایسی ہماری تحقیق سے کوئی ہماری ایسا کام ایسا رہے جس سے کوئی سلسلہ ہلکا پھلکا سا بھی بے شک ہو اچھائی کی طرف چلے، تاکہ ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں مطلب وہ ملٹی پلائی ہوتا رہے، اضافہ ہوتا رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جو ہم آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو زندہ کریں گے، اور ان کے جتنے کام ہیں، چاہے وہ اپنے ساتھ انہوں نے رجسٹر بند کر کے لے گیا، چاہے انہوں نے اپنے پیچھے آثار چھوڑ دیے، وہ پورے کا پورا اس کی پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے بغیر کسی ذرا برابر اچھے یا برے کام کو اگنور کیے ہوئے یا سلپ کیے ہوئے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز احصیناہ ہم نے محفوظ کر رکھا ہے اسے فی امام مبین ایک واضح کتاب میں۔ ایک واضح کتاب یہ لوح محفوظ جو ہے، ہر چیز جو ہے یا ہر کام جو ہے یا ہر علم جو ہے جو اس کائنات میں ہے اس کو ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب محفوظ جو ہے یا لوح محفوظ جو ہے اس میں واضح طور پر لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، جس کے ساتھ وہ ٹیلی بھی ہو سکتی ہے کل کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہم نے جو آیتیں پڑھی اس میں بہت ساری اہم چیزیں ہیں، اور خاص کر ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت، طاقت اور توفیق دے کہ ہم خود اچھے عمل کر سکیں، اور کوئی ایسا سلسلہ ہم سے اللہ تعالیٰ شروع کرا دے جو کہ ہمارے بعد بھی ہمارے اعمال میں اضافے کا باعث ہو، اور ہمیں یہ ہمت، طاقت اور توفیق بھی دے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کوئی اضافہ آپ کرنا چاہیں اگر تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آج کا وقت بھی تھوڑا سا اوپر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنی نیک جائز حاجات اور خواہشات ہیں، ہماری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری مشکلات میں اللہ تعالیٰ خاص مدد ہمیں فراہم کرے۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ خاص مدد ان کو مہیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور جتنے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ